اسی طرح صلات ہے. صلات میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو اس کے اندر اقرار ہے، دوسرا اس کے اندر عمل ہے، تیسرا اس کے اندر تصدیق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صلات کو پڑھو، اس نے کہا ہے صلات کو قائم کرو. سمجھ ہی نہیں رہے لوگ. نماز قائم کرنے کی اصل باطنی حقیقت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھنی پڑے گی کہ آپ کام کرنے جاتے ہیں. کیوں؟ کام کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ کیوں کرتے ہیں کام؟ پیسے کے لیے نا. تو کام کر کے سیلری آپ کی ایسے ہی ادھر ادھر ضائع ہو جائے اور کوئی کہے پھر کام کا کیا فائدہ؟ تو جو 1 ہفتے آپ نے کام کیا ہے اس کی سیلری کو آپ سیکیور کریں نا، محفوظ کریں. بینک میں جائے ڈائریکٹ، ہے نا بھائی. کام آپ کرتے رہیں، سیلری کی آپ کو پرواہ نہ ہو، تو پھر آپ کا مطلب ہے آپ گھن چکر ہے، دماغ خراب ہے آپ کا. اسی طرح صلات ہے. صلات میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو اس کے اندر اقرار ہے، دوسرا اس کے اندر عمل ہے، تیسرا اس کے اندر تصدیق ہے. اقرار کیا، پھر عمل کیا، پھر اقرار اور عمل سے جو نور بنا اس کو دل میں ڈالنا ہے نا. اگر دل کا دروازہ کھلا ہوگا تو وہ نور صلات کا دل میں جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو صلات کا نور ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صلات کو پڑھو، اس نے کہا ہے صلات کو قائم کرو. سمجھ ہی نہیں رہے لوگ. قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو تو نے صلات پڑھی اس کا نور دل میں گیا، جو تو نے صلات پڑھی اس کا نور دل میں گیا، جو تو نے صلات پڑھی اس کا نور دل میں گیا. بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کرو گے تب اس کا بیلنس پڑتا رہے گا نا. پیسے ڈپازٹ ہی نہیں کرو گے تو پھر کہو گے میرے بینک اکاؤنٹ میں تو کچھ ہی نہیں ہے. یہ ہے، لوگوں نے اس کو سمجھ غلط لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اس نے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو. قائم کرنا یہ ہے. قائم کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر ٹھہر گئی ہے کوئی چیز. اچھا وہ ٹھہرتی کیسے ہے؟ یہ چیز سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، مغناطیس. یہاں پر لوہے کی سوئیاں پڑی ہوئی ہیں، مغناطیس قریب لے کے جاؤ، ٹچ نہیں کرو اور خود بخود اس سے آ کے چپک جائیں گے نا، خود بخود چپک جائیں گے نا. اسی طرح دل جو ہے یہ ایک مغناطیس کی طرح بھی کام کرتا ہے. جب اس میں نور آتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں تمہاری ان کو یہ کھینچ کے اپنی طرف بلا لیتا ہے. تمہارے دل میں جب اللہ کا نور آ گیا، تم راستے میں جا رہے ہو، پتھر پڑا ہوا ہے، تم نے وہ پتھر ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دیا، کسی کو لگ نہ جائے. اس کی نیکیاں ثواب ملے گا نا، وہ کدھر جائے گا؟ ادھر جائے گا نا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا. اب تیرے پاس 2 آپشن ہیں. تیرے اعمال کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں اللہ نے مانیٹر کرنے کے لیے. کتنی؟ ہاں، مانیٹر کرنے کے لیے. ایک تو کتاب ہے، اس میں اعمال تیرے لکھے جائیں گے، اور دوسرا تیرا قلب ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کتابوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اگر تیرا دل پاک صاف ہو گیا، منور ہو گیا، بیدار ہو گیا، اس میں نور آ گیا، تو پھر یوم محشر میں کتاب منگانے کی ضرورت نہیں ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. سمجھ گئے نا؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کہیں گے اس کا اعمال نامہ دو. وہ اعمال نامے کی نشانی کیا ہے؟ اگر فرشتوں نے اعمال نامہ تجھے الٹے ہاتھ میں دیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے جان لیا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا. اور اگر انہوں نے سیدھے ہاتھ میں دیا، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا اس کی شفاعت ہو جائے گی. اب اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا نا. تم خود سوچو، تم اچھے کام زیادہ کرتے ہو یا برے کام زیادہ کرتے ہو؟ برے کام کر کے تو تم بھول جاتے ہو. اچھا کام ایک کر لیا، کہتے ہیں 1-2 سال کے لیے کافی ہے. تو اعمال والا جو روٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے. کیوں جی؟ تو
پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تیرا قلب جاری ہو گیا اور اس وقت پھر تو نے کوئی گناہ کیا تو یہ کرامن کاتبین کتاب میں لکھیں گے نا اور دل پہ سیاہ دھبے لگائیں گے. وہ ذکر اللہ ہو رہا ہے, اس نے سیاہ دھبے کو دھو دیا. مرشد پھر اس کرامن کاتبین سے پوچھتا ہے اس بندے کے, یہ کیا لکھ رہا ہے تو کتاب میں؟ وہ کہتے جی اس نے گناہ کیا. اچھا اس نے گناہ کیا تو دل کا دھبا دکھا کدھر ہے؟ وہ دل کا دھبا تو دھل گیا تھا نا ذکر سے, اس لیے وہ کتاب بھی تیری صاف ہو جائے گی. یہ اس کو جو ہے دل کا جو نور ہے ذکر اللہ. تم اپنے گھر والوں پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو, تم کو اپنی بیٹی سے, اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے, اپنی بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے, اپنی ماں سے محبت ہے تو اس کو اس لائن میں لگا دو تاکہ زندگی بھر کے لیے وہ خوشحال ہو جائے, اس کے دل میں اللہ کا نور چلا جائے. اس سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ داری کا یعنی تحفہ نہیں ہے, تو اس کو اللہ کی طرف لگا دیا جائے. پہلے تو یہ مسئلہ بھی تھا کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے, لیکن اب یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. اب صدا آ رہی ہے بار بار, طالب بیا تارسانم روز اول باخدا, دوڑ کیا, کیونکہ گوہر شاہی رد نہیں کرتے رد. ثبوت ہم بیٹھے ہیں نا, ہم ثبوت ہیں کہ سرکار گوہر شاہی رد نہیں کرتی. اگر رد کرنے والے ہوتے تو ہم جیسے غلیظوں کو کہاں لگاتے, ہم جیسے بدبختوں کو, گناہ گاروں کو کہاں لگاتے. Amra TV, the place to connect with God.